13 مارچ سن 1914 کا دن تھا کہ خدا تعالیٰ کی یہ پیاری جماعت ایک بار پھر ایک بہت بڑی آزمائش کی شکار ہوئی۔ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسیح ثانی کے طور پر انتخاب فرمایا ہے۔ اس کے بعد جماعت کا ایک بااثر طبقہ ایسا تھا جو خلافت کے اس انعام سے منہ موڑ لیا تھا، اور اس کے باوجود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی روحانی قیادت کے تحت جماعت احمدیہ نے ایک عظیم الشان ترقی کے منازل طے کیے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ انتخاب خلافت ثانیہ کا بھی مختصراً ذکر کرتے ہوئے اس دور میں جماعت احمدیہ کی ترقیات کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ یہ انتخاب خلافت ثانیہ کا تو ذکر میں کرتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طبقہ الگ ہوا ہے، دراصل یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دن وفات ہوئی تھی اور حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الاول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، یہ اسی دن ان کے دلوں میں وہ بیج جو ہے نا وہ انہوں نے بو لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خلافت اولیٰ میں وہ سار اٹھاتے رہے ہیں۔ ابھی مول صاحب نے ذکر کیا کہ کئی جگہ حضور کو دوبارہ ان کی بیعت لینی پڑی، اور یہ 6 سال تک جو خلافت اولیٰ کا جو دور تھا اس کے اندر جو ہے وہ فتنے اٹھاتے رہے۔ اسی اثناء میں جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 1914 میں، تو ابھی جو ابھی وفات کے بالکل قریب جب آپ آئے تو ان کو بھی احساس ہوا کہ ابھی انہوں نے فوت ہو جانا ہے، تو 2 دن پہلے ہی انہوں نے ایک پمفلٹ چھپوا لیا، اس میں ایک ضروری اعلان احباب جماعت کے لیے، اور خلاصہ اس کا یہ بنایا کہ اب جماعت میں خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انجمن قائم فرمائی ہے وہی خلیفہ ہوگی، اور سب جگہ جو ہے یہ انہوں نے تقسیم کر دیے۔ اور جب حضور کی وفات ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ تو ساری جگہ یہ اعلان پہنچا چکے ہیں۔ بہرحال حضور کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد جو ہے یہ ایک بھاری طبقہ ایسا تھا اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ خلافت کا قائل تھا اور چاہتا تھا کہ آگے پھر خلافت قائم ہو۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ کوئی علمی دلیل ان کے پاس تھی خلافت کی، یہ میں بات واضح کرنا چاہوں گا کہ جب بھی جماعت احمدیہ میں خلافت کا انتخاب ہوا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بھاری تعداد میں احمدیوں کو خوابوں کے ذریعہ، کشوف کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ فلاں خلیفہ ہوگا اور اب سارے کے سارے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ابھی جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جو انتخاب خلافت ہو، اس میں بھی یہ ہم نے دیکھا، اور تاریخ احمدیت میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہانگ کانگ اور بعض اور علاقوں میں، لنڈن میں بھی، وہاں احمدیوں نے خوابوں کے ذریعے دیکھنا شروع کر دیا کہ اب جو خلیفہ جو ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بنیں گے۔ چنانچہ بہرحال یہ ایک بے چینی اور ایک دل میں جوش تھا کہ خلیفہ بننا ہے، خلیفہ ہمارے لیے چاہیے۔ چنانچہ قادیان کی جو یہ مسجد نور ہے، اس میں جو کالج کے ساتھ ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہاں پہ سب احباب اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کے وہاں پر سب احباب کا یہ تھا، حضور حضرت میاں صاحب آپ ہماری بیعت لیں۔ بعض اکابر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا محمد حسن صاحب روحی، انہوں نے خلافت کی اہمیت کے بارے میں تقریر کی، لیکن بہرحال یہ ایک فارمیلٹی تھی، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر تو خلافت کی اہمیت اور برکت گھسی ہوئی تھی، وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ فٹافٹ بنے۔ تو بعض لوگوں نے اس موقع پہ بحث بھی کرنا چاہیے، لیکن حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ ہمارے آقا آپ ہماری فوراً بیعت لیں، اور ادھر حضور کو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال بیعت کے الفاظ ایک بزرگ انہوں نے وہ پڑھتے جاتے تھے، اور حضور نے ان کو دہرایا، اور پھر ساری جماعت نے دہرایا، اور اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو احمدی تھے، جو ارد گرد جماعتوں سے بھی آگئے تھے، وہ سب جو ہے اس میں جو قریباً 2-2.5 ہزار کے قریب تھے، وہ اس بیعت کے اندر شامل ہوئے۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تعلیم الاسلام جو اس وقت وہ سکھ نیشنل اسکول ہے، وہ کالج اسکول وغیرہ کی جو بلڈنگ ہے، وہاں پر حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر لے جا کے
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کے ساتھ، جیسا کہ ہم سب جو جنہوں نے قادیان کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو اس طریقے سے جو خلافت ثانیہ کا جو ہے وہ قیام ہوا، اور خلافت ثانیہ کے قیام کے بعد یہ جو طبقہ تھا یہ آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ایسے ہوئی کہ یہ لوگ خود ہی لاہور چلے گئے، اور یہ جو نظام وصیت ہے اس کو بھی انہوں نے چھوڑا، تخت گاہ رسول کو چھوڑا، اور یہاں سے باہر ناراض ہو کے لوگ چلے گئے، اور بعد میں وہاں جا کے کچھ باتیں انہوں نے اپنی علمی دلیل کے طور پر بنانی شروع کی، ورنہ علمی دلیل کوئی نہیں تھی، صرف یہی تھا ایک حسد اور بغض کہ ہم کو کیوں نہیں یہ کرسی ملی، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کرسی تو اللہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ تو یہاں سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ امجد میں لکھا ہے صرف چند مہینے میں جو 5% طبقہ بھی ان کی طرف تھا وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ادھر خلافت کے تحت آنا شروع ہوا۔ اور اب 100 سال میں ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا حالت ہے، مولوی صاحب نے اس کا ذکر فرمایا۔ میں ایمان افروز واقعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ خلافت جوبلی کا سال 2008 کا تھا، اس وقت ہمیں کشمیر میں دورہ کرنے کا موقع ملا، تو یہ دیکھ کے ہم حیران ہو گئے کہ ہم تو خلافت جوبلی کے حوالے سے کیسی اسکیمیں بنا رہے ہیں، دنیا کو فتح کرنے کے لیے کیسے منصوبے ہمارے امام کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اور وہاں دیکھا کہ یاری پورہ ایک گاؤں ہے کشمیر میں، وہاں بھی ان کے پیغامیوں کی، لاہوریوں کی ایک مسجد ہے۔ مجھے وہاں کے احمدی احباب نے بتایا کہ یہ مسجد انہوں نے اہل حدیث والوں کو دے دی ہے کہ اب تم لوگ یہاں نمازیں پڑھایا کرو، ہم تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کریں گے۔ تو وہ یہ لطیفے کے طور پر انہوں نے وہاں بعد پیغامیوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو بڑی غلطی کی نا، یہ بھدرواہ میں بھی پیغامی لوگ ہیں۔ بھدرواہ والوں نے کہا کہ دیکھو بھی اگر کبھی ہمارے اوپر ایسا دور آیا نا تو ہم غیر احمدیوں کو نہیں دیں گے، ہم احمدیوں کو یہ مسجد دے دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایسا واقعہ ہے بڑا ایمان افروز اس لحاظ سے۔